الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اس سوسائٹی میں بہت سارے کام قابل مذمت ہیں، قابل تعریف نہیں ہیں، لیکن ان قابل مذمت کاموں میں یہ کام انتہائی قابل مذمت ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے انسان کو کہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ یہ قابل مذمت ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے کو شوہر اپنا کہے۔ یہ قابل مذمت ہے کہ ایک انسان بیٹا تو کسی کا ہو اور اس کا والد کوئی ایک ہو، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ کسی دوسرے کو کہے یہ میرا والد ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یعنی یہ کام جب کوئی کرے گا تو وہ عزت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا، ہر طرف اس کی مذمت ہوگی اور بالآخر یہ ہوگا کہ وہ ان مذمتوں کے بوجھ تلے بیٹھ جائے۔ جتنا ایک بیوی کے لیے یہ قابل مذمت کام ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، حضرات اس سے کہیں زیادہ یہ قابل مذمت ہے کہ ایک بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے۔ یہ اس سے زیادہ قابل مذمت کام ہے، یہ اس سے زیادہ مذموم کام ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے، قابل مذمت کام ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ قابل مذمت کام ہے کہ ایک بندہ اپنے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے۔ یہ سب سے زیادہ قابل مذمت کام ہے، اسی کو شرک کہا گیا۔ یہ اس قدر قابل مذمت کام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ سارے گناہوں کو اس نے کہا ہے میں معاف کر سکتا ہوں۔ جس طرح کہتے ہیں بغیرت آدمی کو کون برداشت کرتا ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے کو اس کو برداشت کرتا ہے۔ غیرت کا مسئلہ ہے، کہتا ہے یہ عزت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ کھائیں آپ اسی کا، جسم آپ کا اسی کا، صحت اسی کی، عزت اسی کی، رزق اسی کا، زندگی اسی کی، موت اسی کی، لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے یا کچھ شریر لوگوں کی شرارت کی وجہ سے یا ان کی چلاکی کی وجہ سے کوئی ایسا وہ تانا بانا بنتے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں کو اپنے جال میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور انسان ساری زندگی کی اپنی کمائیاں جو ہے وہ برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ اس دن چلے گا جب حشر کا دن ہوگا۔ یہ جہاں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر یہ دوسری مصیبت یہ بھی ہے حضرات، یہ 3 اصطلاحیں ہیں، یعنی اسلام کی یہ 3 اصطلاحیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ آج امت ان 3 اصطلاحوں کے اندر بالکل ایک دوسرا مفہوم لے کر بیٹھ گئی، اور اس کی وجہ سے مصیبتیں اس امت کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں۔ ایک عبادت کا مفہوم ہے، نہیں سمجھا اس امت نے، جان بوجھ کر نہیں سمجھا۔ یہ صرف پوجا و پرستش کے طریقوں کو کہتی ہے کہ یہ عبادت ہے، حالانکہ یہ عبادت کا 1/3 ہے۔ پوجا و پرستش کے طریقے عبادت کا 1/3 ہیں۔ 2 چیزیں اور اس کے ساتھ ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اور محبت کا موضوع ایسا ہے کہ کسی کو کیا کوئی بیان کرے۔ ہر آدمی نے محبت کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارا ہوا ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت ہے، بیٹے کے ساتھ محبت ہے، مال کے ساتھ محبت، اس طرح سے اس سے کہیں بڑھ کر اشد حبا للہ، اللہ سے محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو یہ پوجا و پرستش کے طریقے، ہاتھ باندھ لیے، رکوع کر لیا، سجدہ دے لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، جس کے سامنے آپ سجدہ دے رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں،
زندگی کی جملہ معاملات میں اطاعت و فرما برداری بھی آپ اس کی کر رہے ہیں۔ دکان پر بیٹھیں وہاں بھی آپ کا معبود، دوستوں کی محفل میں بیٹھیں وہاں بھی وہ آپ کا معبود، دشمنوں کے کسی نرغے میں پھنس جائیں وہاں بھی وہ آپ کا معبود، خلوت میں بھی وہ آپ کا معبود ہو، جلوت میں بھی وہ آپ کا معبود۔ میرے عزیز دوستو، تیسرا مطلب ہے دین۔ دین کے لفظ کو لوگوں نے ملا جلا دیا ہے۔ دین کی اصطلاح ایسی اصطلاح، دیکھیے دین اور مذہب میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھے وہ دین اور مذہب کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی مذہب لے کر نہیں آتا، اللہ کے نبی مذہبی نہیں ہوتا، اللہ کے نبی دیندار ہوتا ہے۔ ہر دین کے اندر مذہب موجود ہوتا ہے، ہر دین کے اندر مذہب موجود ہوتا ہے، لیکن مذہب کا نام دین نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی کے سارے نظام کو، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے سے لے کر اسمبلی میں پہنچنے تک ہر معاملے میں وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہو، یہ دین ہے۔ مذہب کہتے ہیں عبادت کے طریقوں کو، عبادت کی رسومات کو، اس کو کہتے ہیں یہ مذہبیت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ تین اصطلاحیں ہیں جب سے امت نے ان کے اوپر سمجھوتا کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مزہ نہیں رہا، دین کے اندر وہ مقصدیت فوت ہو گئی ہے جو اللہ کے رسول نے اس دین کے اندر رکھی ہے۔ آج اس موضوع کو اللہ پاک نے چھیڑا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ لا تجعل نہ بنانا، مع اللہ اللہ کے ساتھ الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود نہ بنانا۔ دوسرا عبادت کے لائق، محبت کے لائق، اطاعت کے لائق کسی دوسری ہستی کو اللہ کے برابر نہ لے آنا۔ اللہ خالق ہے، دوسری مخلوق ہے۔ اور اگر آپ نے اس طرح کیا، اب حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی شرک کریں گے، لیکن ان کے توسط سے ساری امت کو سنایا جا رہا ہے، سارے انسانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم کس باغ کی مولی ہو۔ اگر یہ کام خدا کا رسول بھی کہے تو اس کے لیے بھی یہ میسج ہے جس سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ کام کرو گے تم کیسے بچو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا فَتَقْعُدَ تو بیٹھ جائے گا۔ کس طرح بیٹھ جائے گا؟ دو صفتیں، ایک مذمومہ، ہر طرف سے تیرے اوپر مذمت، کہیں تو قابل قبول نہیں ہو، مخذولہ، مخذولہ کہتے ہیں تو پھر بے سہارا ہو جائے گا۔ اور یہ انتہائی انسان کی بدنصیبی کا مقام ہوتا ہے کہ جب سب سے بڑی مصیبت آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہو اور سب سے زیادہ توقع آپ جس سے وابستہ کیے ہوئے ہوں کہ یہ اس مصیبت میں میرے کام آئے گا، اور وہی مصیبت میں آ کے پھیر لے، آپ کے کام نہ آئے، اور آپ اس وقت سب سے زیادہ ملامت زدہ ہوتے ہیں۔ تو جہاں لوگ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت میں جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی ان کس کے لیے کام کرتا رہا، کوئی بھی وہاں نہیں انسان کے کام آئے گا۔ اس کی تصویر کشی ایک لفظ میں اللہ پاک نے کہہ دی ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم مخذوب، مذموم اور مخذول ہو کر بیٹھ رہے گا، تیری مذمت بھی ہوگی اور تیرا کوئی نام لینے والا، تیرے سر پر ہاتھ رکھنے والا، کوئی تیرے آنسو پوچھنے والا، کوئی تیری ڈھارس بننے والا وہاں موجود نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سارے کام ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جہاں کوئی شرک کا شائبہ بھی پڑ جائے اس سے اپنے آپ کو، دیکھیے آپ کے پاس ٹافیاں پڑی ہوئی ہوں، 1000 ٹافیاں پڑی ہوئی ہوں، کوئی آپ کو کہہ دے کہ ان میں ایک ٹافی ایسی ہے جس کے اندر زہر موجود ہے، تو 999 ٹافیاں ایسی ہیں جن کے اندر زہر موجود نہیں ہے، ایک ٹافی کے اندر زہر موجود ہے، تو آپ ان 999 ٹافیوں کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر زہر موجود نہ ہو۔ تو جہاں کوئی شک پڑ جائے کہ یہ زہر شرک کا موجود ہے، اگر ہماری عقلیں ٹھیک کام کرتی ہیں تو وہاں ہمیں ان سے بچ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا